بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا۔ ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے اس بات پر کہا اور اگر آپ خود زنا کریں، لوگوں نے اس سنسار والی بات پہ یہ کہا اگر آپ خود زنا کریں تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا آپ نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدہ ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تم ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل لے۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا،
اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت۔ جب بندہ واستغفر اللہ کہتا ہے، ان استغفار پڑھتا ہے، تو ان اللہ غفور رحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو بنی اسرائیل نے، جو ان کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے غلطیاں کافی کیں، اور پھر یہ بھی غلطی کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم سے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے، اور ان چیزوں سے کو ایوائڈ کرنے کے لیے جب قارون نے ان کو یہ مشورہ دیا، تو دوستو پھر وہ تو اللہ کا پیغمبر تھا، اور صورت نے سچ نکلا، اور صورت نے جب سچ کہا تو موسیٰ علیہ السلام کا کردار آپ نے دیکھا کہ وہ جلالی پیغمبر تھے اور کافی غصہ تھے کہ ان لوگوں نے مجھ پہ تہمت لگائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو دیکھو اللہ کریم پھر کیسے معاملہ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر یہ لوگ مجھے پکارتے تمہاری جگہ تو میں ان کی مغفرت کر دیتا، ان کو بخش دیتا۔ تو اللہ کریم کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، اور پھر جو اللہ کے فرمانبردار ہوں اور مومن ہوں تو پھر تو ان کا کیا کہنا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور اپنی ناراضگی سے بچائے، اور ہر وقت اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی رضا میں رکھے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا، سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔